اس سلسلے میں شہاب نامے کا ایک اقتباس بھی قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ ایک روز دفتر پہنچتے ہی پیغام ملا کہ گورنر جنرل یاد فرما رہے ہیں۔ میں ان کے بیڈ روم میں داخل ہوا تو فرش پر ایک فائل پڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے سوچا کسی بے خیالی میں گر گئی ہوگی۔ میں اسے اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ گورنر جنرل نے اپنا ٹائم پیس تڑاک سے میرے سر پر دے مارا اور گرج کر کہا، فائل کو ہاتھ نہ لگاؤ، ٹائم پیس اٹھا کر یہاں لے آؤ۔ میں نے ٹائم پیس اٹھا کر انہیں واپس دیا تو انہوں نے ٹٹول کر اس کا بغور جائزہ لیا کہ میرے سر سے ٹکرا کر اس کا کچھ بگڑ تو نہیں گیا۔ میرے سر میں اس کی ضرب سے گمڑ سا پڑ گیا تھا۔ میں نے کسی قدر طنز سے کہا، یہ ٹائم پیس بڑا نازک اور قیمتی ہے، اس سے پتھر کا کام لینا جائز نہیں ہے۔ تمہارا سر بھی تو کنکریٹ کا بنا ہوا ہے، ایسا غلام محمد نے مسکرا کر کہا۔ خیر سگالی کی اس گفتگو کے بعد انہوں نے مجھے بسیری پر بٹھا لیا اور فرش پر پڑی ہوئی فائل کا قصہ سنایا۔ بات یہ ہوئی کہ کل رات انہوں نے مس بورل کو ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ وہ حسب معمول اپنی بوڑھی والدہ کو بھی ساتھ لے آئی۔ یہ بات غلام محمد کو پسند نہ تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ مس بورل ڈنر پر تنہا آیا کریں، لیکن مس بورل اکثر ان کی اسی آرزو کو پورا نہ کرتی تھی۔ گزشتہ رات ڈنر کے دوران مسٹر غلام محمد نے مس بورل کی والدہ کے ساتھ بڑی بے رخی کا برتاؤ کیا اور کچھ نازیبا کلمات بھی کہے۔ مس بورل نے اس بات کا بہت برا منایا۔ آج صبح گورنر جنرل نے اسے ایک فائل کے ساتھ اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ منہ پھلائے ہوئے آئی۔ مسٹر غلام محمد نے اسے حکم دیا کہ وہ صبح سویرے رونی صورت لے کر اسے کمرے میں نہ آئے، بلکہ مسکراتی ہوئی ان سے ملے۔ مس بورل اسی طرح منہ پھلائے کھڑی رہی۔ گورنر جنرل نے تحکمانہ انداز میں اسے کئی بار مسکرانے کا حکم دیا تو اس نے غصہ میں فائل زمین پر دے ماری اور روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب غلام محمد نے میرے ذمے یہ ڈیوٹی سپرد کی کہ میں مس بورل کو سمجھا بجھا کر یہاں واپس لاؤں۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہو، ہنسی خوشی فرش پر پڑی فائل اٹھا کر گورنر جنرل کے حضور پیش کرے۔ میں مس بورل کے پاس گیا تو وہ غالباً اسی نوعیت کی طلبی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ بڑی زیرک اور غمگسار لڑکی تھی اور اسے مسٹر غلام محمد کی معذوریوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک خاص قسم کی ہمدردی تھی۔ میں نے اسے ٹائم پیس سمیت سارا واقعہ سنایا تو وہ فوراً میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی۔ گورنر جنرل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی مسکراہٹوں کا فوارہ چھوڑا اور فرش پر پڑی ہوئی فائل اٹھا کر اسے بصد ادب و احترام ان کی خدمت میں پیش کیا۔ مسٹر غلام محمد کا چہرہ دودھ پیتے بچے کی طرح کھل اٹھا اور ان کے منہ کے دونوں کونوں سے بے اختیار رالیں ٹپکنے لگیں۔ پھر اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی، ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے؟ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔